اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب ہم نے اٹھایا پہاڑ کو فوقہم ان کے اوپر. کیسے اٹھایا؟ کأنہ جیسے کہ ذلہ سایہ ہو، جیسے کہ سایہ ہو. وَظَنُّوا اور انہوں نے یہ گمان کیا انہ واقع بہم کہ وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے. پیچھے زلزلے کی بات آئی نا، پیچھے زلزلے کی بات آئی تھی نا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے ان سے 30 راتوں کا پلس 40 نائٹس کا ان سے وعدہ کیا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور ان کی قوم نے پیچھے بچھڑے کو پکڑا. پھر موسیٰ علیہ السلام آیا اور کہا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو پکڑا ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں سے 70 بندوں کو لے کے نکلے ہیں تو زلزلہ آیا، بڑا زور کا زلزلہ آیا. ٹھیک ہے، پہاڑ کو اللہ تعالیٰ یوں اٹھائے گا اور یوں اوپر لے جائے گا تو کوئی کھیل تماشے کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ. جب یہ ایکچوئل جب ارتھ کوئکس آتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس کا مرکز کہاں تھا. تو آپ کو کہتا ہے کوئی ہندو کش میں آیا جی، کوئی سلمان میں آیا. کہاں آیا؟ کیونکہ اوپر جو ایک پہاڑوں کا ایک چٹانوں کا سلسلہ ہے، تو زیر زمین بھی چٹانیں ہیں، راکس ہیں، پلیٹس ہیں جو چلتی ہیں. تو جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو زلزلہ آیا ایسے کہ پہاڑ جیسے ان کے اوپر گرنے لگا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر سختی سے عہد لیا. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ جیسے وہ ان کے اوپر سائے میں آ گیا ہے. وَظَنُّوا اور ان لوگوں نے یہ سمجھا أَنَّهُ واقع بِهِمْ کہ یہ ان کے اوپر گرنے لگا، واقع ہونے والا ہے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ پکڑو جو میں نے تم کو دیا، بِقُوَّةٍ ساتھ مضبوطی کے. موسیٰ علیہ السلام لے آئے تھے نا تختیاں. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ یاد رکھو جو بیچ اس کے ہے، لعلکم تتقون. اب وہی بات ہے، وہی اسی کو اللہ تعالیٰ نے ریویل کیا. تو ہمیں بھی یہی کہتا ہے، اور کوئی کہانی کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کتاب کے اندر بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، جو اس کے اندر نصیحت ہے اس کو یاد رکھو. اس کو یاد رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طوطے کی طرح قرآن پاک یاد ہے اور جو اس کے اندر احکامات ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہیں کیا. وہ بے وقوفی ہے. لعلکم تتقون تاکہ تم لوگ پرہیزگاری کرو. اب وہ شیطان تمہیں گھمائے گا کہ کیسے پہاڑ اوپر کر دیا تھا، وہ پہاڑ اوپر تھا، کس نے اس کو اٹھایا، کس نے تھا. یہ دوسری باتیں جو قرآن ایک تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے اس کو اس کے چیپٹر کے ساتھ ملا کے پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ. اب یہ بات اللہ تعالیٰ تجھے اس سے آگے کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو ہم نے تم کو نصیحت دی ہے اس نصیحت کو یاد رکھو تاکہ تم لوگ خود کو اپنے رب کے آگے سرنڈر کیے رکھو، کیونکہ تم نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ جب پکڑا تیرے پالنے والے نے من بنی آدم آدم کے بیٹوں سے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ جب پکڑا تیرے پالنے والے نے من بنی آدم. یہاں ایک بہت لوگوں کا مس کنسیپٹ ہے کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیٹھ سے تمام مخلوق کو پکڑا اور کہا کہ میں تمہارا رب ہوں. سب نے کہا نہیں، آدم کی پیٹھ سے نہیں پکڑا، بہت سارے آدموں کی پیٹھ سے پکڑا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم من بنی آدم. اب وہ کسی کی ضروریت نہیں تھے. کیوں؟ کیسے پر چلا وہ کسی کی ضروریت نہیں تھے؟ وہ کسی کی ضروریت نہیں تھے. دیٹ واز فرسٹ ہیومنس، وہ پہلے تھے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَم مِن ظُهُورِهِمْ ان کی پیٹھوں سے. من ظُهُورِهِمْ، ظہور ظہر کی جمع ہے، پیٹھ کی جمع ہے. من ظُهُورِهِمْ وہ بہت سارے آدمیوں کی پیٹھ سے پکڑا. ذُرِّيَّتَهُمْ ان کی ضروریتوں کو. الستو واشهدهم علی انفسهم اور ان کو گواہی کیا اوپر ان کے نفس کے، کہ باڈی نہیں تھی. واشهدهم علی انفسهم کیا پوچھتا ہے الست بربکم کیا میں ہی نہیں ہوں تم کو پالنے والا. قالوا بلا سب نے کہا جی ہاں. شہدنا ہم گواہ ہیں. ان تقولوا کہ تم کہو یوم القیامہ قائم ہونے کے وقت، کہ جس وقت حساب قائم ہوگا. یوم القیامہ وہ وقت، یوم وقت، قیامہ جس وقت قائم ہوگا، حساب جس وقت قائم ہوگا. انا کنا عن ھذا غافلین کہ ہم اس سارے معاملے سے غافل ہیں، ہمیں پتہ نہیں، ہم پیدا ہوتے رہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. اللہ نے قیامت کے دن یہ نہیں کہنا.
اب یہاں 50 لوگ بات کریں گے یار ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے، وہ یاد ہی نہیں ہے. تو بیٹا جب نفس اس باڈی کے اندر آتا ہے نا تو اس باڈی کا غلام بن گیا. پہلے تو شعوری بہت عرصے بعد آتا ہے، پہلے تو شعوری بہت 3 سال کا 4 سال کا ہوتا ہے تو شعور آنا شروع ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا، ابھی 3 سال سے پہلے کی بات کو یاد ہی نہیں، 3 سال سے پہلے کی بات کو یاد نہیں ہے. 2 سال کی کسی کسی کو یاد ہوتی ہے، جو بہت زیادہ کیا کہتے ہیں، اور 2 سال کی بھی وہ ہوگی شارٹ ٹرمز میموریز جو ہوں گی، کہ کبھی کسی جگہ پہ کوئی بیلون پھٹ گیا تو یاد آ گیا کہ وہ بیلون پھٹ گیا تھا، یا کسی نے کوئی چانٹا مار دیا تھا تو یاد آ گیا، یا کسی نے کوئی جھولا دے دیا تھا تو یاد آ گیا. جو لانگ ٹرمز میموریز ہیں وہ بڑے بڑے لوگوں کو بھی یاد نہیں ہوتی. ان سے جا کے بات کرو، بولو یار تم آج 1 مہینے بعد آ رہے ہو، مجھے 1 مہینے پہلے کی بات کریں، مجھے تو نہیں یاد. ہاں کیا ہوا تھا؟ ہاں تھوڑا تھوڑا مجھے یاد آ رہا ہے، 1 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں. ہمارا سب سے بڑا امتحان ہی ہمارے باڈی سے ہے. جب یہ نفس ہمیں شعور آتا ہے تو ہماری باڈی جو ہے، وہ جو نفس جو ہے وہ اس کی تابع ہو جاتا ہے. جب وہ اس سے الگ ہوتا ہے نا، ظلموا انفسہم، اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے. جب کہ گناہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے، کہ ساری پاور ہے اس کی اپنی اس باڈی کی، اور وہ اپنے نفس کو اپنے قابو میں لیا ہے. وہ جب نفس اس سے آزاد ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے ایک دفعہ واپس لوٹا، میں وہ سارے کام کروں گا جو تو نے مجھے کہا ہے، نہیں نہیں نہیں، مجھے ایک دفعہ واپس لوٹا دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت کے دن ان تقولوا، کہ یہ تم کہو یوم القیامہ، قیامت کے دن، انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم اس سے غافل تھے. نمبر 2، او تقولوا، یا تم یہ کہنے والے بنو، انما اس کے سوا نہیں کہ اشرک آباؤنا من قبل، شرک کیا ہمارے آباء و اجداد نے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو آف سپرنگ تھی، ذریت تھی جو بعد میں آئے ان کے. ہم سے پہلے وہ لوگ یہ کام کرتے ہوئے آ رہے تھے، ہم نے آنکھ کھولی وہ یہ کام کر رہے تھے. میں شیعہ کے گھر پیدا ہوا تو وہ جی شیعہ تھے، میں سنی کے گھر پیدا ہوا، میرا یا اللہ اس میں کیا قصور. یہ جو ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمارا اس میں کیا قصور، ہمیں تو عربی نہیں آتی، اور جو ترجمہ لکھا ہے لوگوں نے اردو میں ہم تو اسی ترجمے کو مانیں گے، ہمارا اس میں کیا قصور. یار بس جو لکھا ہوا ہے مولوی صاحب جانے، ہم یہ جانیں. یہ تو بہت بعد کی بات ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ شرک ہمارے باپ دادا نے کیا تھا. کہ ایک آدمی کسی ایسی کمیونٹی میں پیدا ہو جاتا ہے جہاں سارے اوپر شرک ہیں، تو وہ آدمی یہ کلیم نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا، اس پہ یہ بلیم نہیں جاتا کہ وہ بولے کہ یہ کیا کہ شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، یا اللہ میرا اس میں کیا قصور. اللہ ہر نفس کے اوپر اس کو اشہدہم علی انفسہم الست بربکم، کیا میں نہیں ہوں تجھ کو پالنے والا. اب اللہ تعالیٰ نے کویسچن میں کیا پالنا، جہاں میں قرآن مجید میں رب کا جب بھی ترجمہ کرتا ہوں تو یہ کہتا ہوں پالنے والا. اس کا ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کویسچن کیا کیا میں نہیں ہوں تجھ کو پالنے والا، ہر ایک انسان کو اللہ انڈیویجولی پالتا ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے میں یہ کہوں، یا یہ میری بیٹی کچھ کہے، یا آپ کچھ کہو کہ اس کو ہم پال رہے ہیں، یا آپ بولو کہ میں نے ایک کتا پالا ہوا ہے، نو ڈاؤٹ آپ اس کے مالک ہو، آپ اس کو دودھ پلاتے ہو، آپ اس کو روٹی ڈالتے ہو، آپ اس کو گوشت کھلاتے ہو. اس کو اصل میں اس کو کون پال رہا ہے؟ اس کا رب کون ہے؟ اللہ، جو تجھ کو پال رہا ہے. پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. جن کی مائیں مر جاتی ہیں، جن کے باپ مر جاتے ہیں، ان کو بھی اللہ پالتا ہے. بات جو میں کر رہا ہوں اس بات کی گہرائی میں پہنچو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے سوال کیا الست بربکم، یہ بات اللہ کی ہے. بھائی نیچے رکھیں اس کو، الست بربکم، کیا میں ہی نہیں ہوں تمہیں پالن دینے والا. تمہیں جتنی آسائش مل رہی ہیں، جتنی تمہیں سہولیات مل رہی ہیں، جو تمہیں بیمار ہوتے ہو جو تم کو صحت دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، جب بھوک لگتی ہے جو تمہیں کھانا کھلاتا ہے، پیاس لگتی ہے تو تمہیں پانی پلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب ہر انسان کو یہ دیکھنا ہے کیا اللہ مجھے ڈائریکٹ اکیلے سے پال رہا ہے، تو پھر تو اس کے ساتھ شرک نہ کر.
تیرے آبا و اجداد نے تجھ کو نہیں پالا، جو تو کہہ رہے ہیں نا کہ او تقولو، یا تم لوگ یہ کہنے والے بنو، انما اس کے سوائے نہیں کہ اشرک آباؤنا من قبل، ہمارے آبا و اجداد اس سے پہلے یہ شرک کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تجھ کو اللہ تعالیٰ انڈیویجلی الگ تیرے اوپر دیکھ رہا ہے۔ تو پیدا ہوا، تیرے ماں باپ کمبھار تھے، مٹی کے برتن بناتے تھے۔ تو پیدا ہوا، تیرے ماں باپ لوہار تھے، لوہے کے برتن بناتے تھے، لوہے کی کلہاڑیاں بناتے تھے، درانتریاں بناتے تھے، دوسرے لوگوں کی درانتریاں کلہاڑیاں تیز کرتے تھے۔ تو پیدا ہوا، تیرے ماں باپ بھائی نہیں کرو اس طرح، زمیندار تھے۔ اب تو نے کیا کیا؟ وہ ایک بچہ اس نے کہا کہ یار میرے ماں باپ نے بڑی مشکل سے پیٹ کاٹا ہے، بڑا مشکل سے یہ کمبھار کا کام کر رہے ہیں، مجھے پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، میں اسکول جاتا ہوں، اتنا پیدل چل کے جاتا ہوں، میں بڑا آدمی بنوں گا، ماں باپ کو یہاں سے لے کے جاؤں گا، باہر دوسرے شہر میں لے جاؤں گا، ان سے یہ کام نہیں کرواؤں گا، کمبھار کا کام نہیں کرواؤں گا، میں ان کا کوئی اور کام کروں گا۔ اب اس کو پال کون رہا ہے؟ اللہ۔ اس کو اللہ پال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ماں باپ دیے ہیں، اور ماں باپ کی کو اللہ تعالیٰ نے لفظ رب سے تشبیہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو حکم دیا ہے کہ جب تیرے پاس یہ دو بڑھاپے میں آئیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کہ ان کے اوپر رحم کر، کما ربی یعنی صغیرہ، جیسے ان دونوں نے مجھ کو پالا، ربی یعنی صغیرہ، جب میں چھوٹا تھا۔ اب وہ تجھ کو پال رہے ہیں، تیرے ماں باپ، اللہ تجھ کو پال رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو بھی میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرا، ان کو بھی میرے ساتھ، رب اور شرک ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ پہلا سوال ہیومنز کی کریشن کے بعد، الست بربکم، اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت کے دن یہ نہ کہنا شرک ہمارے آبا و اجداد نے کیا تھا، کہ تو یہ سمجھ لے کہ تجھ کو پال اللہ رہا ہے، کہ تیری جیب میں جو پیسے ہیں وہ تیرے خود کے نہیں ہیں، تیرے اے ٹی ایم میں جو پیسے ہیں وہ تیرے خود کے نہیں ہیں، تیرے ہی ہیں، اللہ کے بخشش ہوئے ہیں، اللہ نے تجھ کو پالا ہے، اللہ نے تجھ کو پرووائڈ کیے ہیں۔ تیری جو دولت ہے، تیری جو کھیتیاں ہیں، اس میں جو مال ہے، اس میں جو پھل فروٹ لگا ہوا ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو یہ مان کہ وہ ہے مجھ کو دینے والا۔ اس کا مطلب ہے نستعین، کوئی کسی منہ سے بول دے کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ یہ تو سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہم یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین کا مطلب یہ ہے کہ ہم تجھ سے مدد حاصل کیے ہوئے ہیں، ساجدین، ساجدین کا مطلب ہے وہ جو اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، نستعین کہ وہ ایسا دعویٰ کرتے ہیں کہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں، اگر آج میں 3 مرلے کے گھر میں رہ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اگر میں آج 3 کنال کے گھر میں رہ رہا ہوں تو اللہ کی توفیق ہے، اگر آج میرے 50 غلام میرے آگے پیچھے ہیں، 50 نوکر میرے آگے پیچھے ہیں، میرے کو اتنے اس نے دولت دی، اتنے اس نے میرے کو جائیداد دی، تو یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، تو پھر وہ خود کو اللہ کا عبد بن کے دکھائے گا۔ تو یہاں جو بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو باؤنڈ کیا، کیا میں ہی نہیں ہوں تجھ کو پالنے والا؟ جب کوئی آدمی اللہ کو رب مان لیتا ہے نا، اللہ کو رب، منہ سے تو سارے بولیں گے کہ جی رب رکھا، جی رب رکھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہوا کہ جن لوگوں نے صرف یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ گھروں سے نکال دیے گئے۔ الا ان یقول ربنا، صرف یہ کہنے کے انہوں نے کہا کہ اللہ ربنا اللہ، کہ ہم کو پالنے والا اللہ ہے، ہم کو، انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہم کو پالنے والا اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر ان کو گھر سے نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی مدد کرنے پر اللہ نے اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے، اور اگر میں ان لوگوں کو زمین پہ دسترس دوں تو یہ لوگ صلاۃ قائم کریں گے، یعنی شرک نہیں کریں گے، کہ جو احکامات میں نے ان کو دیے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کریں گے۔ تو یہاں جو بات آ رہی ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں نا کہ ہمارا اس میں کیا قصور ہے، بھائی ہم سنی کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم شیعہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم اہل حدیث کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، بس اسی کو مان رہے ہیں، یا جو لوگ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بابا اس بندہ، جو بندہ عیسائی کے گھر پیدا ہوا ہے، ایک بندہ کرسچن ہے، یا جو ایک بندہ جو ایودھیا میں پیدا ہوا ہے، یا کوئی انڈین ہے وہ ادھر رام گڑھ میں پیدا ہوا ہے، سورت گڑھ میں پیدا ہوا ہے، اب وہاں پہ وہ اسی کمیونٹی میں چل رہا ہے جو اس کے گھر والے چل رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کوئی عجیب تہمات میں لگے ہوئے ہیں، وہ گائے کی پوجا کر رہے ہیں، الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، بندہ بولے اب ان کا کیا ہوگا؟ بندہ بولے تمہارا پہلے تو اپنا بتا، تمہارا کیا ہوگا؟
اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے سے بتا رہا ہے پہلے اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے تجھ کو پال. ابراہیم نے کیا کہا؟ ابراہیم نے کہا یہ چاند، ابراہیم نے کہا کہ یہ ستارہ جو ہے یہ ہے مجھ کو پالنے والا. ابراہیم نے اس کو اپنا رب نہیں مانا. اور یہ سب چیزوں کی بات ہو گئی، اس کے بعد ابراہیم نے کہا کہ بری مما تشرکون، یہ تم ہو جو اس چیزوں کے شرک کرتے ہو، میں خود کو اس سے بری کرتے ہوں. وہ کوسچن رکھ رہا ہے تمہارے سامنے کہ جب اس نے ستارے کو دیکھا تو کہتا ہے یہ ہے مجھ کو پالنے والا. اب اللہ تعالیٰ کا انداز بیان ہے کہ جب وہ غروب ہو گیا، اب وہ یہ بات نہیں ہے کہ پورا نائٹ کا ٹائم گزرا اور پھر دن گزرا، کہ جب چاند کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ ہے مجھ کو پالنے والا. وہ غروب ہو گیا، سورج نکلا تو کہتا ہے یہ ہے مجھ کو پالنے والا. نے کہا نہیں، نے کہتا ہے انی بری مما تشرکون. اس کے بدلے میں کیا کہتا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. پالنے والے سے کہا کہ یہ ہے میرے رب، یہ ہے میرے رب، وما انا من المشرکین، میں نہیں ہوں شرک کرنے والا. اور جب ہم دوسری جگہ پڑھتے ہیں تو ابراہیم نے کہا کہ میرے کو میرا رب جو ہے ہدایت دیتا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، جب میں بھوک ہوتا ہوں تو مجھے کھانا کھلاتا ہے، جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو وہ مجھ کو پانی پلاتا ہے. تو بات جو ہے پالنے کی، کہ جو آپ انسان اپنی ذات میں یہ دیکھے نا، انسان اپنی ذات میں دیکھے. اب وہ کوئی بندہ بولے کہ میں خود بخود میری پیاس بجھ رہی ہے، خود بخود یہ میرا یہ ہو رہا ہے، میرا وہ ہو رہا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہوں. تو وہی بات ہے نصیحت کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ اللہ کے نزدیک سب سے برے جانور وہ ہیں سم بکم عمیٌ ہم لا یعقلون، ان میں عقل نہیں ہے. وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کانوں میں ڈیفیکٹ ہو، جس کی آنکھوں میں ڈیفیکٹ ہو، وہ یہی ہے جو نصیحت کو نہیں سنتے. تو یہاں جو بات آ رہی ہے کہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے نا کہ اس بندے کا کیا قصور ہے، بابا جی وہ تو کسی عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا ہے. تو پھر تو میں بول دوں کہ جو کسی سنی کے گھر میں سنی کے گھر میں پیدا ہوا اس کا کیا قصور، جو کسی جمعیت علماء اسلام کے گھر پیدا ہوا اس کا کیا قصور، جو اہل سنت والجماعت کے گھر میں پیدا ہوا اس کا کیا قصور، جو علماء دیوبند کے گھر میں پیدا ہوا اس کا کیا قصور. یہ سب مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیسے کرتے ہیں کہ جو بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے اس کو فائنل نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں بھائی، وہ بولیں گے سارے آ جائیں گے بولیں گے بھائی آپ اتنی بڑی بات کیسے کر رہے ہیں، تو آؤ پڑھ کے سناتے ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. تم نکال لو اپنے علماء کی اب حرام کی لسٹیں نکال لو. اللہ کا رسول تو تمہیں کہیں نہیں کہتا کہ ھذا حلال و ھذا حرام، وہ تو تمہیں یہ چیزیں نہیں بتاتا. لوگوں نے خود سے بنائی ہوئی، خود سے نہیں بنائی ہوئی، اپنے آباء و اجداد نے خود سے بنائی تھی، ان کی پیچھے چلے بارے. تو یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پال میں رہا ہوں نا، ہر ایک کو انڈیویجولی پال رہا ہے. یہ نہیں کہ اس نے تمہارے اوپر کسی اور کے دیا ہوا ہے کہ اس کو تھوڑے دنوں کے لیے تم دیکھ لو، نہیں، وہ خود پال رہا ہے. ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. صرف تمہیں نہیں پال رہا، وہ رب العالمین ہے، رب السماوات، رب الارض، اس آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے، وما بینہما، جو کچھ اس کے بیچ میں اس کا رب ہے. وہ سب کو پالنے والا ہے، سب کو وہ پال رہا ہے. تو پھر اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اس کی بات کو آخری مانو بھائی. تو قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے والے بولو افتہلکنا، کیا تو ہم کو اب مارے گا، ہم کو پھینٹا لگائے گا. افتہلکنا بما فعل المبطلون، وہ جو جھوٹوں نے کام کیے، وہ جو ہمارے بڑے تھے، وہ جو ہمارے بڑے الٹے سیدھے کام کرتے آئے ہیں، وہ جو الٹے سیدھے کام کرتے آئے ہیں ان کی تو سزا ہمیں دے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اس طرح ہم ہماری خود کی آیات جو ہیں وہ ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ جو ہے رجوع کرو. اب اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپلین کر رہا ہے تمہارے لیے، میرے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو آج کی تاریخ میں اپنی زندگی درست کرنا چاہتا ہے، جو قیامت کے دن اس
اس الزام سے بچنا چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن ایسا نہ اس کو بولنا پڑے کہ یا اللہ شرک میرے باپ دادا، میں پیدا ہوا تو پہلے ہی امی ابو یہی نماز پڑھتے تھے، ظہر کی اتنی تھی، عصر کی اتنی تھی، مغرب کی اتنی۔ جو اس چیز سے بچنا چاہتا ہے وہ سنے کہ آج تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے کھول کے ساری بات رکھ دی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، پڑھ ان کے اوپر، نبا خبر، الذی، اس بندے کی، یہ ہر وہ بندہ ہے جو سن رہا ہے، یہ ہر وہ بندہ ہے جو یہ سن رہا ہے، کیونکہ آج اللہ نے تم کو، آج ابھی اللہ نے تم کو یہ بات بتا دی کہ شرک کیا ہے، کہ جو تجھ کو پال رہا ہے اس کے ساتھ تو نے حکم صرف اس بلا یشرک فی حکم ہی اخذہ، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اگر تو نے آرڈر ابے کرنا ہے، اگر تو نے کہیں سے آرڈر لینا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے افحکم الجاہلیت یبغون، افغیر اللہ ابغی ربا وہو رب العالمین وہو رب کل شیء، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور رب کو ڈھونڈوں حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، پڑھ ان کے اوپر خبر اس شخص کی، یہ اس شخص وہ ہے جو ہر وہ شخص ہو جو تم اور میں ہو، کب؟ الذی آتیناہ آیاتنا، وہ شخص جس کو میں نے دی ہماری آیتیں۔ نبی کی بات نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ، رسول کی بات نہیں کر رہا کہ اللہ نے کہا آیات تو نبی کو ملتی ہیں، تیرے کو الذین اوتوا الکتاب کا مطلب یہ وہ جو لوگ کتاب دیے گئے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یعلمون، وہ اس کو جانتے ہیں، کما یعرفون کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ الذی آتیناہ آیاتنا، وہ لوگ جو دیے گئے ہیں ہماری آیات، کرتار نے تمہیں نالج دے دیا، تمہارے پاس ایک چیز آ گئی، اور تم کیا کہہ رہے ہو کہ جس طرح جی ہمارے باپ دادا چل رہے تھے ہم اسی طرح چلتے رہیں گے۔ ربط قائم کریں پچھلی بات سے، کیوں ربط قائم کریں گے؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ ان کو سکپ کر کے چلا گیا۔ فَانْسَلَخَ، سکپ کرنا، کراس مار دینا، گزر جانا، یعنی فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، سکپ ہو جائیں، گزر جائیں، ختم ہو جائیں۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اللہ تعالیٰ نے اس کو آیات دی تھی، وہ اس آیات کو جمپ مار کے اس نے کہا ان سائڈ کرو، اور یار جس طرح ہمارے گھر میں چل رہا ہے نا بھائی، جس ہمیں نہ چھیڑو بھائی، ہمارے کہتے ہیں یار اور باتیں کریں، مسلک کو نہ چھیڑیں بھائی، ہم سنی ہیں، ہم اپنا دین نہیں چینج کرنا چاہتے بھائی، ہم سنی ہے نا، بس سنی رہیں گے، ہمارے باپ دادا بھی سنی تھے بھائی، ہم شیعہ تھے نا بھائی، ہمیں نہ چھیڑو، ہمارے باپ دادا بھی شیعہ تھے بھائی، حضرت علی کے خاندان سے ہمارا تعلق ہے، ہم سید خاندان سے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے جس سے بیعت لی ہوئی ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی سے جا کے ان کا سلسلہ ملتا ہے، ہمیں نہ چھیڑے، ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہے۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس کے آگے آپ نے اللہ کی آیت رکھی تھی، الذی آتیناہ آیاتنا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ اس سے کراس کر کے چلا گیا۔ تبھی کراس کر، تبھی یہ باتیں کرے گا نا جب آپ اس کے آگے اللہ کی بات رکھیں گے، بولیں گے بھائی ہمیں نہ چھیڑیں۔ آپ نے اس کو کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مت کھاؤ، یہ حلال ہے اور یہ حرام، ساتھ تمہاری زبانیں جو بیان کرتی ہیں ہاذا حلال و ہاذا حرام، کہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے لگو۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی حلال کی لسٹ نہیں بنائی، کوئی حرام کی لسٹ نہیں بنائی، ٹیگ لگایا ہے پاکیزہ چیز پہ حلال کا اور حرام چیزوں پہ ناپاک کا، ناپاک چیز کو بتایا کہ وہ ناپاک چیز کیا ہے، ناپاک کی لسٹ تم کو بتائی، فَإِنَّهُ رِجْسٌ۔ اب وہ جو لوگ بتائیں گے تمہیں لسٹ بتائیں گے، نہیں نہیں یہ چیز حلال ہے، نہیں 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 یہ چیز حرام ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، ایکچوئل وہ کیا کر رہا ہے؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔ ایک چیز اس کے اندر، من کے اندر جو ہے، جو خناس ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو اس کے اندر وسوسہ ڈال رہی ہے، وہ اس کو یہ کہہ رہا ہے بھائی اپنے ماں باپ کے دین کو نہ چھوڑنا، اپنے آباء و اجداد کے جو شرک کرتے ہوئے آ رہے ہیں اسی کو پکڑی رکھو، بہہ جاؤ گے۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ ان لوگوں میں سے ہو گیا جو اغوا کیے ہوئے ہیں، جو بہکے ہوئے ہیں، جو رستے سے گم ہو گئے ہیں۔ اب اس کے اوپر تھا یہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بلند کر لیا، اس کے اوپر تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، لَرَفَعْنَا
ہو بہا، اس کو اس کے ساتھ بلند کرتے. اگر وہ ان آیات کے اوپر الحمدللہ سب اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم چاہتے تو اس کو ان کے ساتھ کن ساتھ جو ہم نے اس کو علم دیا اس کے ساتھ اس کو بلند کرتے، مگر اس نے اس کو فانسلخ منھا، اس سے گزر گیا. اس نے کہا بھائی چھوڑو بھائی، اور شیطان کی پیروی کی اور گمراہ ہو گیا. اگر وہ اس کو کرتا تعالیٰ کہہ رہا میں اس کو بلند کر دیتا لرفعناہ بہا، لیکن اس نے کیا چاہا ولکنہ اخلد الی الارض، اس نے کہا کہ میں بس زمین کے ساتھ ہی ساتھ چپٹا رہا ہوں. واتبع ہواہ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. اللہ تعالیٰ اس بندے کی مثال دے رہا ہے بہت بری. اللہ تعالیٰ خود یہ مثال دینے کے بعد کہے گا کہ بہت بری مثال ہے. مثال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ بہت بری مثال ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے. کتے کو اگر تم کہہ دو نا کہ اس کا مالک اس کو لے کر گیا ہے اور یہاں چھوڑ کے گیا نا کہ میں آؤں گا شام میں، ادھر ہی رہنا، ادھر ہی رہے گا، ہٹے گا نہیں وہاں سے، مر جائے گا وہاں سے نہیں ہٹے گا، وہاں سے نہیں ہٹے گا. جاؤ دیکھ کر آؤ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی ہے. کیسا کتا؟ ان تحمل علیہ، کہ اگر تو اس کے اوپر بوجھ ڈالے، مطلب تحمل علیہ اس کے اوپر ڈالے، مطلب کیا کہتے ہیں نا تیرے اوپر ہی ذمہ داری ڈالی ہے میں نے. ان تحمل علیہ یلحظ، کہ اگر اس کو کسی کام پہ لگایا ہے تو ہانکتا ہے، ہانپتا ہے، مطلب اس کی زبان نکال کے جو تھک جاتا ہے زبان لٹکاتا ہے. او تترک ہو، یا تم اس کو چھوڑ دو یلحظ تب بھی وہ ہانپ رہا ہے. ذالک مثل، یہ مثال جو ہے القوم ان لوگوں کی ہے الذین جو لوگ کذبوا بآیاتنا ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، یعنی ان کو کراس کرتے ہوئے جا رہے ہیں. فانسلخ منھا فاتبعہ الشیطان، شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. فقصص القصص، تو اس قصے کو بیان کر دے. قصے کا قصص کا مطلب یہ ہے بیان کرنا. فقصص القصص لعلہم یتفکرون، یہ بات بندہ بولے کہ تم جو اڑے ہوئے ہیں نا، جو تم اڑے ہوئے ہو نا اپنے باپ دادا کے پر، تم اس کتے کی طرح ہو جس کا مالک ٹرین میں چڑھا اور کتے کو بولا اس پلیٹ فارم پہ رکے رہنا، آئی ول کم بیک آفٹر 5 to 10 minutes، اور 25 سال بھی ہو گئے وہ نہیں آیا اور وہ کتا وہیں مر گیا. تعالیٰ کہہ رہا ہے بیان کر دے اس مثال کو تاکہ وہ لوگ لعلہم یتفکرون فکر کریں. ہمیں باپ دادا کے طریقے سے پڑھے ہوئے کتے ہو تم. اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہا ہے یو آر ڈاگ. تمہیں اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی آیت پڑھ کے سنائی جا رہی ہے. تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتا کسی کا پالتو ہوتا ہے، کتا کسی کا پالتو ہوتا ہے، جس کا پالتو ان کو تو کاٹ جائے گا. وفاداری کرے گا کس کے ساتھ؟ مالک کے ساتھ نا. تم اللہ کی بات نہیں مان رہے، تم کسی کے کتے بنے ہوئے ہو کہ اس کے پیچھے دم ہلا رہے ہو. کہ تمہارے سامنے مولوی صاحب نے کہہ دیا جی مستند امام احمد میں لکھا ہوا ہے. اب کتابوں کے نام دیکھو کتنے مشکل مشکل لکھے ہوئے ہیں. امام ترمذی نے لکھا ہے جی، امام ترمذی نے نقل کیا ہے، امام ترمذی سے روایت ہے. امام ابن ماجہ نے لکھا ہے جی، انس بن مالک سے روایت ہے. بھائی کون ہے یہ لوگ؟ ہیں کون بھائی؟ میں تو نہیں جانتا. وہ جی انہیں کو پکڑے ہوئے، انہیں کو پکڑے ہوئے، انہیں کو پکڑے ہوئے. اللہ کہہ رہا تم کتے ہو. بہت برا لگے گا، بہت برا لگے گا، مگر حقیقت یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مثال ان لوگوں کے لیے ہے کذبوا بآیاتنا، کہ ان کو آپ نے اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں نے ان کو ہماری آیات دی، میں نے ان کو ہماری آیات دی. جس طرح میں نے ہر ایک کو انڈیویجولی پالا ہے، میں نے ان کو نالج دیا، میں نے ان کو علم دیا، مگر ان لوگوں نے کیا کیا؟ فانسلخ منھا، اس کو کراس مارا. اور شیطان کی پیروی، شیطان ان کے من میں آیا کہ انہوں نے کیا؟ آباء و اجداد کے دین کی پیروی کی. کہ جو چلا آ رہا ہے بھائی ہم اسی کو مانیں. بس چھوڑ دیں آپ اس ٹاپک کے بعد اور کوئی سیاسی بات کریں. بتائیں حکومت کس کی بن رہی ہے؟
وہ بھاڑ میں جائے، جس کی نہیں بنے گی تو وہ تمہارا یہی نظام لے کے چلے گا، محرم سفر ربیع الاول والا یہی نظام لے کے چلے گا، یہی تمہاری زکوٰۃ 2.5% والی، یہی تمہارا وہ ساری یہی تمہارے کیا کہتے ہیں جو وہ لاہور میں داتا کا مزار ہے، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے شیعہ ہو، حکومت میں آئے گا تو اس کو عرس کرانا ہے جی، سیکورٹی بھی دینی ہے وہاں پہ۔ اگر ایک آدمی رینجر میں چلا جائے گا تو اس کو شیعوں کے جلوس میں جا کے سیکورٹی بھی دینی ہے، یا دیوبندیوں کا جلوس نکلے گا جب 12 ربیع الاول کو تو بھی جا کے اس کو سیکورٹی دینی ہے۔ کوئی پولیس میں چلا جائے گا تو وہ اس کی ڈیوٹی بھی لگ سکتی ہے جب یہ جمعے کے دن نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں باہر کھڑے ہونے کے لیے۔ اور سیکورٹی میں چلے جاؤ گے تو جو جج وہاں بیٹھ کر غیر اللہ کے نام کے دین کا وہ جو قانون پڑھ کے سنا رہے ہیں ان کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی۔ مطلب بولے وہ تو کوئی گارڈ سپاہی کھڑا ہوا ہوتا ہے، وہ سپاہی اگر کچھ کرے گا تو اس کا جواب دے آئی جی اسلام آباد ہوگا، اگر اسلام آباد کا پولیس کرے گا۔ اگر پنجاب میں ہوگا تو آئی جی پنجاب کا وہ ریپرزینٹیٹیو ہے، ایک سپاہی جو ہے آئی جی پنجاب جواب دے گا جی کیا ہوا تھا۔ ہم تو بالکل مس فٹ ہیں اس سوسائٹی کے اندر۔ سا مسئلہ، بہت بری مثال ہے، بہت بری مثال ہے الذین، ان لوگوں کی، کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کس پر گواہ؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس، الست بربکم، کیا تم کو پالنے والا میں ہی نہیں ہوں؟ اور وہ لوگ ایک ایسا عمل کرتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے ان کے اس بیچارے معصوم نفس کے اوپر، جس کی جان، فرعون کی بھی جان نکلی تو اس نے کہا کہ میں ایمان لے آیا، وہ جو لڑکوں کی گردنیں کاٹتا تھا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، وہ جتنا ظالم شخص تھا، جب اس کا نفس نکلا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لے آیا اللہ پر، رب العالمین پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پوچھا الست بربکم، اور ان کو گواہ بنایا علی انفسہم، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتے ہیں جب وہ کیا کرتے ہیں؟ باپ دادا کے دین کی پیروی کرتے چلے آ رہے ہیں، کتے بنے ہوئے اپنے باپ دادا کے۔ اچھا انہوں نے اپنے باپ دادا کو دیکھا بھی نہیں۔ باپ دادا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بابا غلام محمد کے دین کی پیروی کر رہا ہوں یا آپ شاہ محمد کی پیروی کر رہے ہیں۔ باپ دادا کے دین کے مطلب یہ جو دین چل رہا ہے، یہ دین جو چل رہا ہے نسل در نسل، جنریشن ٹو جنریشن، مین آبا و اجداد۔ من یہد اللہ، جس کو اللہ راہ دکھلائے، فہو المہتدی، یہ ہے پوائنٹ۔ ہدایت یہ نہیں ہے کہ تو سنی کے گھر پیدا ہوا ہے تو تو ہدایت یافتہ ہے، تو شیعہ کے گھر پیدا ہوا ہے تو اگر شیعہ ٹھیک ہے، اگر شیعہ ٹھیک ہے تو شیعہ کے گھر پیدا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تجھ کو ہدایت مل گئی۔ اگر سنی ٹھیک ہے، تو سنی کے گھر پیدا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو ٹھیک ہے۔ اگر قادیانی ٹھیک ہے، تو قادیانی لانتی کے گھر پیدا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک کون ہے؟ من یہد اللہ، جس کو اللہ رہنمائی کرے، کیونکہ پالتا کون ہے؟ اللہ۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، وہی ہے رستے والا۔ باپ دادا کی رسی کو پکڑ کے پیچھے پیچھے آنے والا تو پالتو ہے، کتا کہا جس کو اللہ تعالیٰ نے۔ وَمَن یُضْلِلْ، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، وہ کس کو گمراہ کرے گا؟ جس کو وہ ہدایت نہیں دے گا۔ وہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ ان اللہ لہادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم، کہ بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے ماننے والوں کو۔ کیا ماننے والے؟ رب اور شرک کا ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا دی، ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، نو ڈاؤٹ، ان اللہ لہادی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھوک لگتی ہے تو وہ ہماری بھوک مٹاتا ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے تو وہ ہماری پیاس بجھاتا ہے۔ اب یہ بھوک ہر چیز میں ہے، یہ پیاس ہر چیز میں، یہ فائنینشیل بھی ہے، یہ ہیومن ڈیزائرس، آل ہیومن ڈیزائرس،
تو کہ میری آل ہیومن ڈیزائرز، جتنی میری وشز ہیں وہ اللہ پوری کرے گا۔ بھوک کا مطلب یہ نہیں ہے میں نے آلو بیگن کھانے ہیں اللہ میرا پیٹ بھرے گا، میں نے انڈے آملیٹ کھانا ہے تو اللہ میرا پیٹ بھرے گا۔ مجھے پیاس لگی ہے، ہر چیز کی پیاس ہے، ہر چیز کی بھوک ہے۔ اور جب میں بیمار ہوں کہ مطلب میرے کے اندر کوئی بھی ڈیفیکٹ آیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کرے گا۔ جب یہ جو بندہ یہ مانتا ہے تو تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو میں راہ پہ لے آتا ہوں۔ ان اللہ لہادل، اور اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ہاں وہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو، اس نے ابراہیم کو آزمایا، ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ ابراہیم سنو میں نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس نے ان کلمات کو پورا کیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہاں اس نے نیکسٹ کوشچن کیا، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، تعالیٰ نے کہا نو، لا ينال عہد الظالمین، جو ظالمین تیری ذریت میں ظالمین بھی ہوں گے۔ اس نے کوشچن ومن ذریتی سے ریلیٹڈ کیا تھا، تعالیٰ نے کہا لا ینال عہد الظالمین۔ تو بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا من یہد اللہ، اللہ پالتا ہے سب کو، تو جو اس کو سمجھے گا کہ وہ مجھ کو پال رہا ہے وہ اس کو ہدایت، سمجھنے کا مطلب ہے ماننا، اتنا آسان ہے، بہت آسان ہے۔ او بھائی تم برائی سے تو بچ ہی نہیں سکتے، خطا سے غلطی سے تو بچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر میں غلطیوں سے پکڑنا شروع کروں تو زمین کی پیٹھ پہ تم کسی چلنے پھرنے والے کو نہ دیکھو، تم اللہ کو اپنا رب مان لو۔ اللہ کو رب مان لو مطلب اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو، اس کی بات کو فائنل بات مانو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ تم کو سیدھا رستہ دکھلا دے گا۔ جب تم پہنچ جاتے ہو نا کہ یار یہ بہت پہنچے ہوئے ان کے پاس جاتے ہیں، یار انشاءاللہ ہمیں ہدایت ملے گی، وہ پیچھے لکھا ہوا ہے فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، گمراہوں میں سے ہو گئے۔ وَمَن يُضْلِلْ، جس کو وہ گمراہ کرے، کس کو وہ گمراہ کرے گا؟ جس کو ہدایت نہیں دے گا۔ ہدایت کس کو دے گا؟ جو اس کو رب مانے گا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہ لوگ جو ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ، تحقیق ہم نے اگائے ہیں، زرعنا پیدا کیے ہیں، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ، جہنم کے لیے، کثیرا من الجن والانس، بہت سے انسان اور جن ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں۔ کیوں؟ لہم قلوب، ان کے دماغ ہیں، ان کے مائنڈ ہیں، لا یفقہون بہا، اس سے وہ سوچتے نہیں ہیں، ولہم اعین، ان کی آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، اس سے بصارت نہیں پکڑتے، ولہم آذان، ان کے کان ہیں، لا یسمعون بہا، اس سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کل انعام، یہ لوگ مویشی ہیں، بل ہم ازل، بلکہ تعالیٰ نے فوراً ہی اس کو بتا دیا تو نے، بل ہم ازل، بلکہ وہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک ہم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، عقل ہی نہیں ہے، بے بقل، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بغل بغل کیا ہو رہا، کیوں ہو رہا، خود ہی ہو رہا ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے ہیں اچھے نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، ساتھ اس سے اس کو پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ، چھوڑ دو ان لوگوں کو، يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو لڑتے ہیں بیچ اس کے ناموں میں، سَيُجْزَوْنَ، بہت جلد سزا پائیں گے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً، اور جو ہم نے لوگ پیدا کیا، تعالیٰ نے پہلے کہا تمہیں وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَهْدِيُونَ، اور وہاں ہم نے کلیئر کر کے دیا کہ یہ برطانیہ اور یہ انگلینڈ والے لوگ موسیٰ علیہ السلام کو فالو نہیں کرتے، کیونکہ بہت سارے آپ لوگ نہیں سمجھتے مگر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے ان کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہم ہیں، مسلمان۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور جو ہم نے پیدا کیے، امہ، اس میں لوگ ہیں، یہدون بالحق، جو ہدایت دیے گئے ہیں ساتھ ریالٹی کے حق کے، وَبِهِ یعدلون، اور اسی سے وہ آگے برابری کرتے ہیں، اسی سے عدل کرتے ہیں۔ اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں نا، جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہم لوگوں کو کچھ ہو نہیں رہا، اللہ کی پکڑ نہیں ہے، تو تعالیٰ نے ان کے لیے دی بات لکھ دی ہے، والذین کذبوا بآیاتنا، یہ جن کی مثال کتے کی دی گئی ہے، جو لوگ ہماری آیات جھٹلا رہے ہیں، سنستدرجہم، ہم ان کو کھینچیں گے،
من حیث لا یعلمون، جنہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، جو میں نے ان کو ڈھیل دی ہے، ان قیدی متین، یہ میری بہت مضبوط چال ہے کہ میں نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، اور ڈھیل کوئی 10 دن کی، 15 دن کی، 10 سال کی نہیں ہے، 500 سال کی نہیں ہے، ڈھیل دی ہوئی ہے، قیامت کے دن فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان۔ اولم یتفکروا، کیا یہ لوگ فکر نہیں کرتے؟ ما بصاحبہم من جنہ، کلیئر کر کے آیا ہے جنہ، کہ ان کے جو صاحب ہیں وہ، اب وہ ترجمہ لکھ رہے ہیں کہ وہ جنونی نہیں ہیں۔ اولم یتفکروا، کیا یہ لوگ اس بات میں فکر نہیں کرتے؟ ما بصاحبہم من جنہ، ان کے جو صاحب ہیں وہ جن نہیں ہیں۔ ان ہوا الا نذیر مبین، یہ تو صرف وارننگ ہے واضح، نذیر ڈرانے والا ہے واضح۔ اولم ینظروا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ فی ملکوت السماوات والارض، بیچ بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وما خلق اللہ من شیء، اور جو پیدا کیا اللہ نے چیزوں سے، وعسا، اور شاید کہ، ان یکون، کہ قریب ہو، قد اقترب اجلہم، اس کا وقت قریب آ گیا ہو، اس کا وقت قریب آ گیا ہو۔ تو پورے کے پورے معاملے پر اللہ تعالیٰ سٹیمپ لگا رہا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ فَبِأَيِّ کا مطلب ہے کون سی حدیث، فَبِأَيِّ پس کون سی حدیث، ائی حدیث کون سی حدیث، بعدہ اس کے بعد، اس قرآن کے بعد کون سی حدیث، یؤمنون، فبأي حدیث بعدہ یؤمنون۔ تو تعالیٰ نے کہا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی نہیں ہدایت دینے والا۔ جس کو قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا، فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، جس کو قرآن سے ہدایت نہیں مل رہی، اس کو اس کے بعد اور کس کتاب سے ہدایت ملنے والی ہے؟ امام بخاری کی کتاب اسے ہدایت دے گی؟ ترمذی سے وہ پڑھ کے وہ اس کو ہدایت، میں ترمذی میں نے پڑھی میرے کو ہدایت مل گئی، قرآن پڑھ کے تیرے کو ہدایت نہیں ملی؟ ترمذی مطلب جو اللہ نے کتاب لکھی تھی، جو اللہ نے کتاب دی تھی، جو اللہ نے کتاب نازل کی تھی، اس سے تجھے ہدایت نہیں ملی۔ جو امام مالک نے کتاب لکھی، موطا امام مالک نے، وہ تیرے کو وہ ہدایت دے دیا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے نہیں ہے رستہ پانا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے میں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، یہ ڈھیل دے دینا میری بڑی مضبوط چال ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم وہاں سے ان کو پھینٹا ماریں گے، ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ وَيَذَرُهُمْ، چھوڑ دو ان کو، فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ یسألونک عن الساعۃ، تجھ سے سوال کر رہے ہیں قیامت کے متعلق، ایان مرساہا، کہ کب ہے اس کا وقوع، کب ہے اس کا ڈھالنا۔ قل، ان کو کہو، انما علمھا عند ربی، اس کا علم تو صرف میرے پالنے والے کے پاس ہے۔ لا یجلیھا، اس کو کوئی نہیں ظاہر کرنے والا، لوقتھا، اس کے وقت پہ، الا ہو، سوائے اس خود کے۔ ثقلت فی السماوات والارض، وہ زمین و آسمان پر بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑا بھاری ہے۔ لا تأتیکم، نہیں آنے والی اوپر تمہارے، الا بغتہ، مگر اچانک۔ یسألونک، یہ تجھ سے ایسے کوشچن کر رہے ہیں، کأنک، جیسے کہ تو حفی عنہا، کہ تو اس کو ڈھونڈنے والا ہے، کہ تو نے اس پہ ریسرچر ہے، کہ تجھ سے ایسے سوال کر رہے ہیں جیسے تو اس کے متعلق ریسرچ کرتا ہے۔ کل، ان کو کہہ دے، انما علمھا عند اللہ، اس کے سوا نہیں کہ اس کا علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت انسان جو ہے وہ تو اس بات کو جانتے ہی نہیں ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ صدق اللہ العظیم۔